اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سیدی یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہمارے جنگ کا حسین نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، عالم با عمل حضرت علامہ مولانا قاری عامر لطیف چشتی صابری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو تلاوت قرآن پاک سے، پھر انشاءاللہ تعالی موقع کی مناسبت کے ساتھ سیدہ طیبہ حافظہ عابدہ جناب فاطمہ الزہرا کی شان بھی آپ سے سنیں گے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی یہاں پر کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا خوب لکھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ آج سیدہ طیبہ حافظہ عابدہ جناب فاطمہ الزہرا کی یوم وصال ہے۔ اس کی نسبت میں کیا بتاؤں تمہیں علامہ صاحب، اس کی ماشاءاللہ آپ نے ڈیفینیشن بھی کرنی ہے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو جائے۔ اس کی نسبت میں کیا بتاؤں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں اس کا سر سجدے میں تھا۔ ہم ماشاءاللہ سنتے ہیں کہ سیدہ طیبہ حافظہ فاطمہ الزہرا جب آپ کے بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن علیہ السلام تو آپ نے پھر جو عصر کی نماز ادا کی، تو اس کے بارے میں ہمیں ماشاءاللہ روشنی ڈالیے گا ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری یہ خوش بختی ہے ہم سیدہ کائنات مخدومہ قائدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہارون بھائی جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو سیدہ پاک کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کہتے ہیں جو بچانے والی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور زہرا کلی کو کہتے ہیں، واہ، آپ جنت کی کلی بھی ہیں، بے شک، تو یہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ اور بطول، راکعہ، ساجدہ، زاہدہ، عابدہ، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ اور جو آپ نے جو پوچھی ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ظہر کے وقت شہزادہ حضرت سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب عصر کا وقت آیا تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہی تھی۔ تو یہ بالکل حق ہے، اسی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ آپ کا ایک لقب ہے بطول، سبحان اللہ۔ اور بطول کہتے ہی اسے ہیں جو حیض سے پاک ہوتی ہے، یعنی جیسے عام عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ دنیا کے اندر واحد وہ ہستی ہیں کہ جو اس چیز سے بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے دوران تلاوت قرآن پاک کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اے محبوب آپ کی اہل بیت کو ہر کجی سے، ہر نقص سے، ہر نجاست سے پاک فرما دے، اور ایسے پاک کر دے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو آپ بالکل بطول ہیں، اور بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے ظہر کے وقت ولادت باسعادت ہوئی شہزادہ کی، اور عصر کے وقت ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ مصلی پر کھڑی ہوئی تھیں، اور آپ تو اتنی عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، ساجدہ تھیں، راکعہ تھیں کہ ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور رب کی بارگاہ میں صرف یہی دعا ہوتی تھی کہ یا باری تعالیٰ تیری رات چھوٹی ہے، اور میری جو شوق ہے عبادت کا وہ پورا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قاری صاحب ماشاءاللہ جو آج کل کی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے رول ماڈل جو ہے تو سیدہ پاک کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا۔ ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھا جاتا، عورت کا معاشرے کے اندر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اگر باپ فوت ہو جاتا تو وہی بیٹا جس کو اس نے جنا ہے وہی اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہی اسی کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، وہی اس سے مال ہڑپ کر رہا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کا یہ صدقہ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مقام ملا ہے، بیٹی کی صورت میں مقام ملا ہے، بیوی کی صورت میں مقام ملا ہے، ماں کی صورت میں مقام ملا ہے، بہن کی صورت میں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا جو ہے وہ گھر سے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ نے فرمایا ہو کہ ایسے کرنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے تو پردہ کرنا ہے، اور اس طرح غیر محرم سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ یہ صرف آپ نے لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے گھر سے جو ہے وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ جو ہے وہ پردہ کا اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتی تھیں، اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتی تھیں کہ جب آپ کا وقت وصال، بلکہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب ہمارا وصال ہو تو اندھیرے کے اندر جو ہے وہ ہمارا جسد خاکی جو ہے وہ جنت البقیع کی طرف لے جایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی ہمارے اوپر نظر نہ پڑے۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور پردے کی یا اور سیرت اور کردار کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری مائیں بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت کے اندر مالک جو ہے وہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ ہم سنتے ہیں قاری صاحب کہ سر سے سر کے ریدا تو شمس سے چھپے، ایسا پردہ کسی نے دیکھا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے، سورج بالکل نہیں نکلا اور سارے پریشان ہوئے، اتنا وقت ہو گیا اور ابھی تک سورج کیوں نہیں نکل رہا، نماز کا وقت جو ہے تو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی جو ہے وہ بال مبارک جو ہے وہ دوپٹہ جو ہے وہ سر سے تھوڑا سا اترا ہوا تھا۔ اور اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک میں ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں، جب میدان حشر بپا ہوگا
جب میدان حشر برپا ہوگا اور سب لوگوں کے سوال و جواب ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جانے لگیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جانے لگیں گے، تو جو ہے منادی ندا لگائے گی، آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے انسان، سارے جتنے یا معاشر الانسان، جتنے لوگ وہاں پر محشر میں جمع ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے سروں کو جھکا لو، کیونکہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی سواری جو ہے وہ پل صراط سے گزر کر جنت کے اندر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی یہ مرتبہ اور مقام ہے سیدہ پاک کا، تو یہ مہر جو ہے یہ کیا چیز سبحان ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا حق ہے جو ادا کرتا ہوں، پردہ اڑ کے نکلتی ہیں بیٹیاں جو گھر سے باہر، سیدہ زہرا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سیدہ زہرا تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے آج کل ایک اور نیا دور آ گیا ہے اور ایک نئی نسل آ گئی ہے جو یہ بات کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے اسلام کو کیا پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں سرچ نہیں کی، یا پھر کوئی باہر والی جو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں دیکھ کے، جو عالم دین نہیں ہے انہیں سرچ کر کے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ضرور بھائی، میرا جسم میری مرضی، دیکھیں ایک تو نہ میرا جسم ہے اور نہ میری مرضی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ تو جب ہم نے خود اپنا جسم نہیں بنایا تو پھر ہماری مرضی کیسی ہوئی؟ کیسے ہے بس؟ دیکھیں رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اس طرح چلنا ہے جیسے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ ہم نے وہ لباس پہننا ہے جس کا حکم ہمارے اللہ نے، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہم نے اس کے مطابق۔ اور یہ جو بات کرتی ہیں یہ اصل میں طاغوتی طاقتیں جو ہیں، اور کیونکہ وہ ساتھ ساتھ شیطان نے بھی اپنا، ابلیس نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بھی چیلے کڑچے ہوتے ہیں، تو یہ طاغوتی طاقتیں ہیں جو ہمارے بچوں کو خراب کرتی ہیں۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نہ ہم نے کسی عالم دین کے پاس بیٹھنا ہے، نہ ہم نے کسی سے پوچھنا ہے بس۔ اور سوشل میڈیا پر بھی ایسے ہی ہے کہ جسے بولنے کا طریقہ آ گیا ہے تو وہ بھی مفتی بنا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ جناب کوئی پلمبر ہوگا، کوئی جناب کوئی ہیئر کٹنگ کرنے والا ہوگا، کوئی جناب بیوٹیشین ہوگا، تو وہ بہت بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ عالم سمجھ رہا ہوگا یا بنا رہا ہو، لوگ بھی دھڑا دھڑ جو ہیں اس کی باتیں سن رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے، ہم نے اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیں ضرور اس بارے میں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ یہ کہاں سے پڑھے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہ بس سنی سنائی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ جاہلیت ہے۔ اور میں ابتدا میں نے عرض کی ہے کہ اسلام نے جو عورت کو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی مذہب نے، کسی جو ہے عقیدے نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا جو اسلام نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور آخر پہ علامہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے وہ سیدہ پاک سے چلی ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال۔ جی بالکل بالکل، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر بندے کی نسل جو ہے نا اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ سے چلے گی۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان سے ہے، جو حضرت آقا امام حسن پاک علیہ السلام، حضرت آقا امام حسین پاک علیہ السلام، تو ان سے جو نسل چلے گی وہ سادات کرام جو ہے وہ کہلوائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ آخر میں آپ کلاموں میں سنا دیں کہ سیدہ پاک کی شان میں قرار قلب شہنشاہ انبیاء زہرا، قرار قلب انبیاء زہرا، ہو کس زبان
کر گدا سدا زہرا رہوں میں آپ کا بن کر گدا سدا زہرا گواہی دیتی ہے قرآن میں آیت تطہیر گواہی دیتی ہے قرآن میں آیت تطہیر گرانہ تیرا ہے پاکیزہ طیبہ زہرا گرانہ تیرا ہے پاکیزہ طیبہ زہرا نظر جھکاؤ ندا آئے گی قیامت میں نظر جھکاؤ ندا آئے گی قیامت میں وہاں سے ہو کا گزر جس گھڑی تیرا زہرا وہاں سے ہو کا گزر جس گھڑی تیرا زہرا یہی ہے التجا رمضان کی کہ جنت میں یہی ہے التجا رمضان کی کہ جنت میں تیری کنیز رہے میری والدہ یا زہرا تیری کنیز رہے میری والدہ یا زہرا ہو کس زبان سے بیان تیرا مرتبہ زہرا ماشاءاللہ خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں بقیع پاک میں گنبد سے نور آتا ہے حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ شہر جنگ کا عظیم نام کسی تعارف کے محتاج نہیں عالم با عمل جناب حضرت علامہ مولانا عامر لطیف چشتی صابر صاحب موجود تھے ماشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوئی آپ نے ماشاءاللہ آخر میں منقبت بھی پڑھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے حسین پروگرام میں اگلے حسین مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ